الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، آج بڑا ہی خاص دن ہے۔ آج آپ کو بتانے والا ہوں کلمہ طیبہ کے چند ایسے فضائل اور وظائف جو آپ کی زندگی میں بڑی سی بڑی تبدیلیاں لے کر آئے گی۔ محترم دوستو، یہ کلمات وہ کلمات ہیں جس کے پڑھنے سے رب کریم انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج تک آپ نے کلمہ طیبہ تو ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کلمہ طیبہ پڑھنے کے جو طریقہ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا، اگر زندگی میں صرف ایک بار اس خاص طریقے پر کلمہ طیبہ کا ورد آپ کرو گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کی بڑی سی بڑی حاجت رب کریم پورا فرمائے گا، بڑی سی بڑی مشکل انشاءاللہ رب کریم ختم فرما دے گا۔ جتنا بھی آپ کا دشمن طاقتور ہو، رب کریم اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پیارے دوستو، کلمہ طیبہ آپ دوستوں کو معلوم ہے جو کہ عام بچوں کو بھی یاد رہتی ہے اور ہر وقت وہ بھی اپنی زبان پر لاتے ہیں، لیکن اگر آج آپ کو کلمہ طیبہ کا یہ وظیفہ، یہ تسبیح کا معمول انشاءاللہ معلوم ہو جائے تو اس وظیفے سے، اس کلمہ طیبہ کے ورد سے آپ چند ہی روز میں اپنے آپ کو مالا مال کر سکتے ہیں، اپنی بڑی سی بڑی حاجت کو آپ پورا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی تمام تر دکھ درد پریشانیوں کو مٹا سکتے ہیں۔ تو آئیے پڑھیے کلمہ طیبہ کے چند ایسے فضائل جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے۔ محترم دوستو، کلمہ طیبہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں صبح تشریف لائے اور فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دے گے۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت کی حامل دعا الحمدللہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون شخص ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، حدیث پر تمہارا حرص دیکھ کر میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا زیادہ مستحق وہ خوش نصیب ہوگا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ایمان کی تجدید کیا کرو۔ پوچھا گیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ محترم دوستو، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ محترم دوستو، یہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے جنت آپ کے لیے واجب ہوگی، جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی، اور رب کریم آپ کے اعمال نامے میں بے حساب اجر و ثواب لکھ دے گا۔ تو محترم دوستو، آج کلمہ طیبہ کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں کہ
کہ جو بندہ روزانہ اس وظیفے کا ورد کر کے رب کریم سے دعا مانگے گا، رب کریم اس کی ہر حاجت کو، ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو پورا کرے گا، یعنی حاجتیں پوری ہوگی، مشکلیں مصیبتیں ختم ہوں گی، بیماریوں سے شفا رب کریم عطا کرے گا۔ اب پڑھنا کس طرح ہے محترم دوستو؟ آپ نے پڑھنا ہے ان کلمات کو ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ جب بھی صبح کی نماز پڑھ لے تو آپ نے ہاتھ میں تسبیح لے کر آپ نے پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ، دل سے لگا کر آپ نے دل کی کانوں سے آپ نے اس تسبیح کا ورد شروع کرنی ہے، یعنی مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے مکمل دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ، اور آپ نے اس کے معنی میں غور اور فکر کرنی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس طرح آپ پڑھنا شروع کرو گے تسبیح کے دانوں سے تو اس کے بعد آپ نے جب بھی آپ جو ہے سینکڑا پر پہنچ جائے، یعنی 100 پر، 200 پر، 300 پر، 400 پر، تو آپ نے ایک مرتبہ ضرور کہنی ہے محمد الرسول اللہ۔ محترم دوستو، ان کلمات کے ذریعے سے اگر آپ غربت، تنگ دستی، پریشانی میں مبتلا ہے تو رب کریم سے آپ دعا مانگ کر انشاءاللہ رب کریم آپ کی تنگ دستی، غربت، فقر اور فاقے کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ مریض ہیں تو رب کریم انشاءاللہ رب کریم آپ کو شفا عطا کرے گا، اور اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ حاجت مال کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حاجت رزق کی تنگی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی وہ حاجت کاروبار کی ترقی، روزگار کے مسئلے مسائل، شادی کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، الغرض آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، انشاءاللہ ان کلمات کے پڑھنے سے رب کریم آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے گی۔ بس آپ کی پڑھنے کی دیر ہے۔ آج سے آپ کلمہ طیبہ کا ورد شروع کریں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، اور رب کریم آپ کو آخرت میں بھی بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ جہنم کی آگ آپ پر حرام کر دی جائے گی، اور جنت کو آپ کے لیے واجب کر دیا جائے گا۔ تو محترم دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک خاص موقع ہے۔ آج سے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کیونکہ آج تک آپ کو اس وظیفے کی طاقت معلوم نہیں تھی کہ اس وظیفے میں رب کریم نے کتنی بڑی تاثیر اور طاقت رکھی ہے، کہ ایک ایسا کلمہ بھی موجود ہے جس کے پڑھنے سے رب کریم بندے کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنا دیتا ہے، آخرت بھی بہترین کر دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی بھی برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے سے انشاءاللہ رب کریم کی رحمتوں سے رب کریم کی برکتیں آپ پر برسے گی۔ تو آئیے آج آپ بھی پڑھیے لا الہ الا اللہ۔